قد كفاني علم ربي من سؤالي. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الناس والمرسلين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد. آج ہمارے درس کا موضوع بڑا اچھا ہے، وہ یہ ہے کہ ہنسی مذاق ایک دوسرے سے کرنا آیا دین میں اس کی گنجائش ہے یا نہیں، اور ہے تو کتنی اجازت ہے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہنسی مذاق کیا کرتے تھے، اور کرتے تھے تو کیسا کرتے تھے. اس کے کچھ اصول و ضوابط ہمارے سامنے ہونے چاہیے، کیونکہ ہم لوگ گھر میں رہتے ہیں تو بھائی بھائی، میاں بیوی، دوست، رشتہ دار آپس میں ہنسی مذاق کرتے رہتے ہیں. تو جب حدود سامنے نہیں ہوتی تو یہی ہنسی مذاق بعض اوقات لڑائی جھگڑے کا سبب بھی بن جاتا ہے. یہی ہنسی مذاق بعض اوقات نفرتوں کا سبب بھی بن جاتا ہے. اس لیے حدود ہمارے سامنے ہونی چاہیے. اب دیکھیے، سب سے پہلے تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ مزاح کہتے کس کو ہیں. ویسے لفظ مزاح لیکن ہماری زبان میں مذاق کہتے ہیں. مزاح کہتے ہیں کہ دو لوگ آپس میں کوئی ایسی بات یا ایسا عمل کریں جس سے مقصد دونوں کو خوش ہونا ہو، یعنی دونوں خوش ہو جائیں اس سے، اور کسی کو تکلیف نہ ہو، کسی کو برا نہ لگے. ایسی بات یا ایسا عمل جس سے آپ دوسرے کو خوش کریں اور اس کو تکلیف نہ دیں، تو ایسی بات اور ایسے عمل کو شریعت میں مزاح کہتے ہیں. اب یہی چیز اگر دوسروں کے لیے تکلیف کا سبب بنے یا ان کے لیے باعث اذیت ہو تو اس کو پھر مزاح نہیں بلکہ اس کو سخریہ کہتے ہیں، استہزاء کہتے ہیں، اور یہ شریعت میں جائز نہیں بلکہ حرام ہے. اب ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ ہمیں پورا دین دیا ہے تو شریعت میں مزاح کی گنجائش موجود ہے. مثلا ترمذی میں حدیث آتی ہے، ایک صحابی فرماتے ہیں کہ ما رأیت اکثر تبسما من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہنسنے اور مسکرانے والا کسی کو نہیں دیکھا. حضور سب سے زیادہ مسکراتے اور ہنستے تھے. پھر ایک صحابی فرماتے ہیں، انہوں نے حضور علیہ السلام سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ انک لتداعبنا، کہ ہم آپ کی باتیں لکھتے ہیں اور آپ کبھی کبھی ہم سے مذاق بھی کرتے ہیں، تو ہم وہ بھی لکھ لیتے ہیں، تو مذاق کی بات بھی لکھ لیا کریں. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ما اقول الا حقا، کہ میں مذاق میں بھی حق بات ہی کہتا ہوں، کچھ اور نہیں کہتا، تو میری مذاق کی بات بھی لکھا کرو. یعنی ہمارے نبی علیہ السلام مزاح فرماتے تھے. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب آپ کسی صحابی کو غمگین دیکھتے تو اس سے دل لگی کی باتیں کرتے، کوئی چھیڑ چھاڑ کرتے تاکہ اس کا دل خوش ہو جائے. تو شریعت ہماری ایسی خشک نہیں ہے کہ جس میں ہنسی مذاق کی گنجائش نہ ہو، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی صحابہ کرام سے مزاح فرماتے تھے. ترمذی میں حدیث آتی ہے، ایک صاحب آئے اور آ کے کہنے لگے کہ حضور مجھے سواری کے لیے اونٹ چاہیے، سامان ہے وہ بھی لادنا ہے تو مجھے اونٹ دے دیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی ما احملک الا ولد ناقۃ، کہ میں تجھے اونٹنی کا بچہ دے سکتا ہوں. وہ کہنے لگا جی میں اونٹنی کے بچے کا کیا کروں گا، اتنا سامان ہے اور اتنا لمبا سفر ہے تو مجھے نہیں اس کی ضرورت. وہ جانے لگا تو آپ نے اس کو بلا کر کہا بھائی جو بڑا اونٹ ہوگا وہ بھی تو کسی اونٹنی کا بچہ ہی ہوگا نا. اس نے کہا یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں. اب یہ ایسا مزاح تھا جو دوسروں کے لیے دل لگی کا سبب بنا. حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جا رہا تھا تو حضور علیہ السلام نے مجھے بلایا اور کہا یا ذل اذنین، او دو کانوں والے بات سنو. تو اب ظاہر ہے سب کے دو کان ہوتے ہیں، لیکن جب ان کو کہا تو ان کو بڑا عجیب سا لگا کہ حضور نے مجھے دو کانوں والے کہا، میرے کہیں زیادہ کان تو نہیں ہے. تو ایسے مزاح آپ فرماتے تھے. بخاری شریف میں حدیث آتی ہے
محمود بن ربیع رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں بالکل چھوٹا تھا 5 سال کا، تو مجھے یاد ہے میری ماں مجھے حضور کے پاس لے کر گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منہ میں بھرا اور مذاق کے طور پر یوں میرے منہ کے اوپر تھوڑی سی پچکاری ماری، جس سے منہ پہ جیسے بچے کے چھینٹے لگتی ہیں، تو وہ آپ علیہ السلام کا مجھ سے مزاح تھا جو آپ نے فرمایا، چھوٹے سے بچے سے بھی آپ ہنس رہے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کا ایک بھائی تھا چھوٹا، تو اس کی کنیت تھی ابو عمیر، تو اس نے ایک بلبل پالی ہوئی تھی، اس سے کھیلتا تھا، وہ اتفاق سے وہ بیچاری بلبل اس کی مر گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر گئے، وہ بڑا غمگین بیٹھا ہوا تھا، تو آپ نے اس کو مذاق کے طور پر کہا یا ابا عمیر ما فعل النغیر، او ابو عمیر وہ تیری بلبل کا کیا بنا بھائی، سنا مر گئی ہے، بڑا افسوس ہوا یار۔ تو اس سے مزاح بھی کر رہے تھے اور اس کی دل لگی اور اس کی دل جوئی بھی آپ فرما رہے تھے۔ تو ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا اپنے صحابہ سے بھی یہ سلسلہ تھا کہ آپ مزاح فرماتے تھے۔ ایک صحابی ہیں ظاہر رضی اللہ عنہ، سیدھے سے آدمی تھے، اور یہ حضور علیہ السلام کے لیے گاؤں کی چیزیں لے کر آتے تھے ہدیے میں، جیسے ہمارے ہاں لوگ ساگ لے آتے ہیں، مکھن لے آتے ہیں، تو جب یہ آتے تھے تو حضور ان کو شہر کی چیزیں دیتے تھے جو شہر میں ملتی تھی، اور آپ یہ فرماتے تھے یہ میرا گاؤں ہے اور میں اس کا شہر ہوں۔ یہ ایک دن بازار میں کھڑے کوئی چیز بیچ رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے آئے، تو آپ نے چپکے سے ان کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ دیا اور فرمایا من یشتری ھذا الغلام، بھئی اس غلام کو کون خریدے گا؟ وہ گھبرا گئے کہ مجھے کون بیچ رہا بھئی۔ اب وہ محسوس کر گئے کہ یہ حضور کا ہاتھ ہے اور آواز بھی حضور کی ہے، تو وہ کہنے لگے ہاں ہاں لے لو، میرے جیسے خراب مال کو کون خریدے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظاہر اگرچہ لوگوں کے ہاں تیری حیثیت نہیں، لیکن اللہ کے ہاں تو بڑا قیمتی آدمی ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ آج کوئی مسجد کے امام صاحب، کسی مدرسے کے مفتی صاحب بازار میں کسی دکاندار کی یوں آنکھ بند کریں تو لوگ کیا کہیں گے؟ یار دیکھو مولوی ہو کے کتنا دے کام کری جاندہ۔ اور ہمارے نبی خود صلی اللہ علیہ وسلم دو جہانوں کے سردار، سارے نبیوں کے سردار، آپ اپنے صحابہ سے اتنے گھلے ملے رہتے تھے کہ اس قسم کا ہنسی مزاح بھی آپ ان سے فرما رہے ہیں۔ حتیٰ کہ خواتین جو تھیں آپ ان سے بھی بعض اوقات ایسا مزاح فرماتے جو شرعی حدود کے اندر ہی ہوتا تھا۔ ایک بڑھیا آئی کہنے لگی حضور میں جنت میں چلی جاؤں گی، آپ علیہ السلام نے فرمایا لا تدخل الجنت عجوز، ارے کوئی بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی۔ وہ روتی ہوئی جائے رہی واپس کہ ہیں بڑھیاں جنت سے نہیں جان گیاں، پھر میری عبادت دا کی فائدہ؟ تو آپ نے واپس بلایا اور فرمایا تو نے قرآن نہیں سنا انا انشأناہن انشاء فجعلناہن ابکارا، اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بوڑھی عورتوں کو جوان کریں گے، جوان ہو کر جنت میں جائیں گی، بوڑھیاں نہیں جائیں گی۔ کہتی اچھا میں تو سمجھی کوئی بوڑھی جنت میں نہیں جائے گی۔ اب یہ کتنا پیارا مزاج ہے جس میں ہلکی پھلکی ہنسی مزاح یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ ایک انصاری عورت آئی، وہ آ کر بیٹھی تو آپ علیہ السلام نے کہا تم نے اپنے خاوند سے نہیں ملاقات کی؟ اس نے کہا جی کیوں کیا ہوا؟ کہا اس کی آنکھ میں تو سفیدی اتر آئی ہے۔ کہا اچھا، وہ دوڑی ہوئی گئی اور دیکھا خاوند ٹھیک ٹھاک بیٹھا ہے۔ اس نے کہا کیا ہوا؟ کہا تمہاری آنکھ میں سفیدی ہے حضور کہہ رہے ہیں۔ تو وہ کہنے لگا وہ تو سب کی آنکھ میں ہی ہوتی ہے، تیری آنکھ میں نہیں ہے یعنی یہ جو سفید ہے ہلکا سا۔ تو وہ کہنے لگی ہاں اس پر تو میں نے غور بھی نہیں کیا۔ اب یہ وہ ہنسی مزاح ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم محض دل لگی کے لیے، جس میں دوسرے کے لیے خوشی کا موقع ہوتا ہے اور ذرہ برابر بھی تکلیف نہیں۔ ایک دفعہ آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ میرا دل چاہتا ہے تو مجھ سے پہلے مرے اور میں تجھے غسل دوں، تجھے کفن پہناؤں، تیرا جنازہ پڑھوں اور تجھے دفن کروں، تو میرا یہ دل کرتا ہے۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہ کہنے لگی ہاں ہاں آپ تو چاہتے ہی ہیں میں مروں، اور آپ میری جگہ اگلے دن کسی کو لا کر بٹھا دیں گے یہاں پر۔ تو اب یہ آپ کا اپنی بیوی سے ہنسی مزاح ہے کہ اس قسم کا مزاح آپ فرماتے تھے۔ بلکہ بخاری شریف میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو عورتوں کی کہانی سنائی، 12 کے 13 عورتوں کی کہانی ہے،
لمبی حدیث ہے، اس میں آپ نے وہ ہر عورت اپنے خاوند کے احوال بتاتی ہے، میرا بندہ اتنا دا ہوا، میرا بندہ اتنا دا ہوا، لمبی کہانی۔ تو ایک عورت اس میں ام زرع کے نام سے ہے، اس کا خاوند بڑا اچھا تھا، تو آپ نے اخیر میں فرمایا عائشہ میں تیرے لیے ام زرع کی طرح سے ہوں کہ جیسے اس کا خاوند اس کے ساتھ اچھا رہتا تھا میں بھی تیرے ساتھ ویسے ہی اچھا رہتا ہوں۔ تو یوں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھری ہوئی ہے ان چیزوں سے کہ آپ نے اپنے صحابہ کرام سے بھی ہنسی مزاح جو ہے وہ فرمایا، اور صحابہ کرام بھی آپ سے مزاح فرماتے تھے۔ اب جس طرح ہمارے نبی کی عادت تھی تو صحابہ نے بھی یہ عادت حضور سے لی نا، تو صحابہ کرام بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی کبھی ہنسی مزاح فرماتے تھے۔ غزوہ تبوک میں تھے آپ علیہ السلام، ایک خیمے میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خیمے میں یوں ہلکا سا دیکھا تو آپ نے فرمایا ادخل، آ جاؤ آ جاؤ۔ تو انہوں نے سر اندر کر کے کہنے لگے اکلی یا رسول اللہ، حضور پورا ہی آ جاؤں؟ آپ نے فرمایا ہاں پورا ہی آ جا بھائی، کو آدھا بھی آتا ہے۔ اب یہ ان کا آپ سے کتنا عجیب سا مزاح تھا، کہا جی پورا ہی آ جاؤں، فرمایا پورا ہی آ جاؤ، آدھا تو کوئی بھی نہیں آیا کرتا۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجوریں کھا رہے تھے تو صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے بیٹھ گئے، ان کی ایک آنکھ میں کچھ تکلیف تھی، خراب تھی آنکھ، تو وہ کھجور کھانے لگے تو آپ نے فرمایا کہ صہیب آنکھیں تو دکھ رہی ہیں اور کھجور کھا رہے ہو؟ وہ کہنے لگے کہ حضور یہ جو صحیح والی ہے نا میں ادھر سے کھا رہا ہوں، خراب والی سے نہیں کھا رہا، جو آنکھ ٹھیک ہے میں یہاں سے کھا رہا ہوں۔ انہوں نے بھی ویسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہلکا سا مزاح فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو رہے ہیں۔ تو صحابہ کرام کا ایسے ہلکا پھلکا مزاح اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی وجہ سے تھا۔ بخاری شریف میں حدیث آتی ہے، ایک صحابی وہ آپ علیہ السلام کو بہت ہنساتے تھے، ان کی عجیب عادت تھی، وہ پتہ کیا کرتے، بازار چلے جاتے، دکاندار سے کہتے کہ یار 1 کلو گھی تو دے دو، حضور منگوا رہے ہیں، وہ دے دیتا بھئی یہ لو بھئی گھی، اور لا کر حضور سے کہتا جی یہ میں آپ کے لیے ہدیہ لایا ہوں، قبول فرما لیں۔ جب آپ قبول فرما لیتے تو آپ کی عادت تھی کہ آپ اکثر ہدیہ لیتے اور کسی کو دے دیتے تھے۔ اچھا 2 دن بعد وہ دکاندار آ کے کہتا جی پیسے تو دے دو، بھئی کون سے؟ کہ جی آپ نے وہ گھی منگوایا تھا۔ پھر ان سے پوچھتے، وہ کہتا جی وہ میں آپ ہی کا نام لے کر لایا تھا۔ اس طرح پھر حضور ہنستے ان کی حرکتوں پہ کہ یہ عجیب عجیب کام کرتا ہے۔ کبھی کسی سے شہد لے کے آ جانا کہ حضور یہ میں آپ کے لیے ہدیہ لایا ہوں، اور 2 دن بعد شہد والا آ جاتا کہ جی وہ پیسے تو دے دیں۔ یعنی وہ یوں ایسے مزاح کرتے اور حضور ان کی باتوں پر خوب ہنسا کرتے تھے کہ یہ عجیب عجیب کام ہنسی مذاق کے کرتا ہے۔ اب دیکھیے ثابت کیا ہوا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اور آپ کے صحابہ بھی آپس میں ایک دوسرے سے ہنسی مزاح فرماتے تھے، تو دین میں ہنسی مزاح کرنے کی گنجائش ہے، اجازت ہے، لیکن یہ دیکھ لینا چاہیے کہ اس کے کچھ اصول بھی ہیں، حدود ہیں، ان کے اندر رہ کر کریں گے تو اچھا ہے، ورنہ یہی مزاح ہمارے لیے جھگڑے، نفرت اور ایک دوسرے سے دور ہونے کا سبب بن جائے گا۔ دل صاف ہونے چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، سنن نسائی میں روایت ہے، تو انہوں نے نا کوئی حلوہ ٹائپ کی چیز بنائی، تو ادھر سے حضرت سودا رضی اللہ عنہ بھی ان کے گھر میں آ گئیں، تو انہوں نے کہا کہ یہ تم بھی کھا لو۔ وہ کہنے لگی کہ نہیں بس میرا جی نہیں چاہ رہا۔ انہوں نے کہا کھاؤ، میرے گھر آئی ہو کچھ کھا کے تو جاؤ۔ وہ کہنے لگی میرا دل نہیں کر رہا۔ انہوں نے کہا کھاؤ ورنہ میں تمہارے منہ پہ مل دوں گی۔ تو انہوں نے کہا بھی میں نے نہیں کھانا، تو حضرت عائشہ نے وہ اٹھایا اور ان کے منہ پہ مل دیا۔ تو حضرت سودا رضی اللہ عنہ نے بھی وہ باقی کا بچا ہوا اٹھایا اور ان کے منہ پہ مل دیا، اور حضور ہنس رہے ہیں بیٹھے ان کی یہ باتیں دیکھ کر، وہ ان کے منہ پہ حلوہ مل رہی ہیں، وہ ان کے منہ پہ مل رہی ہیں، لیکن اس میں نفرت کہیں نہیں ہے، محبت ہی محبت ہے، ہنسی ہی ہنسی ہے۔ اس قسم کا مزاح ہو پھر تو بھائی ٹھیک ہے، لیکن اگر دوسرا ہوگا تو پھر وہ نقصان دیتا ہے۔ اب اصول سمجھیے کہ ہنسی مزاح کے شریعت نے ہمیں اصول بتائے ہیں، ان اصولوں کے تحت رہ کر یہ ہنسی مزاح گھر میں ہوگا، دوستوں میں ہوگا، رشتہ داروں میں ہوگا، تو ہماری دن بدن محبت بڑھے گی، اور اگر اس سے نکل جائیں گے تو پھر مشکل ہو جائے گا۔ سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ ہنسی مزاح ہو لیکن کبھی کبھی ہونا چاہیے۔ مستقل ہی ہنسی مزاح کرتے رہنا
اس سے بعض اوقات دل میں تنگی پیدا ہو جاتی ہے۔ اب دیکھیں نا، شہد ایک اچھی چیز ہے، اس میں اللہ نے شفا رکھی ہے، لیکن انہیں ایک بندہ شہد دیا 2 بوتلاں پی جائے روزانہ، بتاؤ اس کو شفا ہوگی؟ یہ تو بیمار پڑ جائے گا۔ تو تھوڑا بہت شہد روز استعمال کرے گا وہ اسے فائدہ دے گا، اور اگر زیادہ کرے گا تو وہ فائدے کی بجائے الٹا نقصان دیتا ہے۔ ایسے ہی مزاح کبھی کبھی ہو، تھوڑا بہت ہو، اچھا رہتا ہے، زیادہ ہوگا تو نقصان دیتا ہے۔ کیوں؟ ترمذی شریف میں حدیث آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایاکم والضحک فإن کثرۃ الضحک تمیت القلب، کہ زیادہ ہنسی سے اپنے آپ کو بچا کر رکھو، کیونکہ زیادہ ہنسنے سے آدمی کا دل مر جاتا ہے اور اس کا روب ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے ایک اصول تو یہ ہے کہ کبھی کبھار ہونا چاہیے، بہت زیادہ اور مستقل عادت بنا لینا یہ مناسب نہیں۔ دوسرا اصول یہ ہے کہ ہنسی مزاح ہونا تو چاہیے، لیکن ہنسی مزاح کے اندر جھوٹ نہیں ہونا چاہیے۔ سچی بات کر کے کسی کو ہنسائیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن جھوٹ بول کر ہنسانا یہ ٹھیک نہیں۔ کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ویل لمن یحدث فیکذب، کہ ہلاکت ہے اس آدمی کے لیے جو بات کرے اور جھوٹ بولے۔ کیوں بول رہا ہے؟ لیضحک بہ القوم، تاکہ اس کی وجہ سے لوگ ہنسیں، کہ میں جھوٹ بولوں گا لوگوں کو ہنسی آئے گی۔ ہمارے نبی نے فرمایا ویل لہ، اس بندے کے لیے ہلاکت ہے، اس بندے کے لیے ہلاکت ہے۔ ایسے ہی جھوٹ بول دینا کہ جی انہیں انج کیتا سی، انہیں انج کیا سی، سب ہنس پڑے، حالانکہ نہ اس نے یہ کیا نہ اس نے یہ کہا۔ اب میں نے تو جھوٹ بول کر لوگوں کو ہنسا دیا، لیکن دوسروں کو ہنساتے ہنساتے میں نے اپنا نقصان کر لیا، اپنے آپ کو بربادی کے لیے پیش کر دیا۔ تو ایسا مزاح جس میں جھوٹ بولا جائے گا تو جھوٹ تو ویسے ہی گناہ ہے۔ اگر مذاق میں بھی جھوٹ بولا جائے گا، حدیث میں آتا ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا انا زعیم فی ربض الجنہ، میں جنت میں ایک محل لے کر دینے کا وعدہ کرتا ہوں اس بندے کو، لمن ترک الکذب ولو کان مازحا، کہ جو مذاق میں بھی جھوٹ بولنا چھوڑ دے، کہ ہنسی مذاق میں بھی جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں ہے، اس لیے مزاح میں جھوٹ نہیں ہو۔ اب کتنے لوگ فیس بک کے اوپر مذاق کرتے ہیں، وہ کچھ باتیں لکھ دیتے ہیں اور ان میں سے اکثر باتیں جھوٹ پر مبنی ہوتی ہیں۔ اب ان کا مقصد تو صرف ہنسانا ہی ہوتا ہے، لیکن لوگوں کو ہنسانے کے چکر میں اپنے آپ کو پھنسانے کی کوشش نہ کریں، کہیں ہم اللہ کے ہاں مجرم بن جائیں۔ تو ہنسی مزاح میں جھوٹ نہیں ہونا چاہیے، ایک تو کبھی کبھار ہو، دوسرا اس کے اندر جھوٹ کا پہلو نہیں ہونا چاہیے۔ تیسری بات یہ کہ ہنسی مزاح جو کیا جائے گا اس کے اندر فحش گوئی نہیں ہونی چاہیے، کہ جس کے اندر کوئی فحاشی کی بات ہو یا فحاشی کا پہلو ہو۔ اب کتنے لوگ ایسے ہیں جو فیس بک کے اوپر شکلیں چینج کرتے ہیں، فوٹو شاپ پہ جاتے ہیں، مثلاً کوئی چھوٹا سا بچہ ہے اور ننگا ہے، اس کے اوپر کسی کی تصویر لگا دیتے ہیں۔ اور سب سے بڑا ظلم کا مزاح وہ ہے جو دین یا دینداروں کے ساتھ کیا جائے، یہ اچھی طرح سمجھ لیں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ اب اللہ و آیاتہ و رسولہ کنتم تستہزئون، کیا تم اللہ، اس کی آیتوں سے، اس کے رسولوں سے مذاق کرتے ہو؟ اور علماء نبیوں کے وارث ہیں، ان سے بھی ایسا مزاح جو ہو وہ بالکل غیر مناسب ہے۔ اب مثلاً کسی بچہ ننگا ہے، اس کے اوپر کسی عالم کی شکل لگا دی اور نیچے کوئی ہنسی کی بات لکھ دی، یہ آپ دینداروں کا مذاق اڑا کر گویا دین کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ کبھی کسی عیسائی کو دیکھا ہے انہوں نے اپنی کسی پادری کے ساتھ ایسا کوئی معاملہ کیا ہو؟ کبھی ایسا نہیں کرتے، وہ ان کو فادر کہتے ہیں، باپ، اور کوئی آدمی اپنے باپ کا اس طرح مذاق نہیں اڑاتا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ مزاح کے اندر ایک تو فحش گوئی نہیں ہونی چاہیے، کوئی فحش مذاق، کوئی گندا مذاق یہ نہ ہو، اور دوسرا یہ کہ ایسا مذاق جس سے دین یا دینداروں کا نقصان ہوتا نظر آئے یا ان کی بے عزتی ہوتی نظر آئے، ایسے مذاق کی شریعت ہمیں بالکل اجازت نہیں دیتی، ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ ٹک ٹاک کے اوپر لوگ عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں ہنسنے کے لیے اور کچھ بھی نہیں۔ مثلاً میں نے ایک دفعہ، مجھے کسی نے بھیجا مسئلہ پوچھنے کے لیے، 3 آدمی نماز پڑھ رہے ہیں،
تو امام صاحب سجدے میں ہے، وہ بھی ایک پیچھے سے اٹھا، اس نے امام صاحب کو جوتی مار دی اور سجدے میں چلا گیا۔ امام صاحب اٹھے، اس نے دیکھا کس نے ماری ہے، اس نے جوتی لے کے تینوں کو مارنا شروع کر دیا۔ اب یہ مذاق تو ہوا، لیکن آپ بتائیں یہ مذاق نماز کا نہیں اڑا، یہ عبادت کا مذاق نہیں اڑایا گیا۔ اور ایک خوب اچھی طرح سمجھ لیں، اللہ کے جو دین کے شاعر ہیں، جو اسلام کی پہچان ہیں، ان کا مذاق اڑانے سے بعض علماء کے ہاں آدمی دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ یہ معمولی باتیں نہیں ہیں۔ تو جھوٹ کے اندر دین کا مذاق اڑانا یہ بہت غیر مناسب ہے۔ اذان کوئی دے رہا ہے، اس کے کان میں کسی نے ہلکی سی وضو کر دی، گدگدی کر دی، وہ اذان چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے، اذان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ نہ، آپ مذاق کریں لیکن ایسا انداز اختیار کریں جس میں دین کا مذاق نہ اڑے، ورنہ ہم لوگوں کو ہنساتے ہنساتے اپنے آپ کو قیامت میں رلانے کے لیے تیار کر رہے ہیں، اور یہ بہت خطرے کی بات ہے، انتہائی نقصان کی بات ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ پھر ہنسی مذاق کا ایک اصول جو دین نے ہمیں بتایا وہ یہ کہ ہنسی مذاق میں کسی آدمی کے لیے ایذا اور تکلیف کا آپ سبب نہ بنے۔ ایسا مذاق نہ کریں جس سے دوسرے کو تکلیف ہوتی ہے۔ مثلا آپ نے کسی کا نام رکھا ہوا ہے گول گپا، کسی کو لڈو، کسی کو آلو، جو موٹے ہوتے ہیں لوگ ایسے نام رکھ دیتے ہیں۔ اگر تو اس کو یہ بات بری لگتی ہے تو یہ حرام ہے اس طرح اس کو کہنا، کیونکہ یہ اس کے لیے تکلیف کا سبب بنتا ہے۔ اور اگر آپ ایسا اس کو برا نہیں لگتا تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ جیسے آپ علیہ السلام نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نام تھا عبد الرحمن، لیکن آپ نے ان کو کہا، یہ نا ادھر بلیاں رکھتے تھے، بس چھوٹی چھوٹی بلیاں پالتے تھے، شوق تھا، تو آپ نے فرمایا انت ابا ہر، کہ تو بلیوں کا باپ لگتا ہے، ہر وقت بلیاں ہی تیرے پاس رہتی ہیں۔ تو ان کو اتنا اچھا لگا، انہوں نے اپنا نام ہی ابو ہریرہ رکھ لیا کہ بلیوں والا، بلیوں کا باپ۔ اب چونکہ ان کو یہ بات بری نہیں لگی تو ان کو ابو ہریرہ کہنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن اگر کسی کو برا لگے تو ہم اس کو ایسا نام کبھی بھی نہیں رکھ سکتے۔ ایک صحابی تھے، انہوں نے ایک غزوے کے موقع پر، وہ بڑے طاقتور تھے، سب صحابہ کا سامان اپنے اوپر اٹھا لیا، اور سامان اٹھا کر انہوں نے ایک پانی کا نالا تھا وہ بھی کراس کیا۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا تو آج سفینہ بن گیا، سفینہ کشتی کو کہتے ہیں، کہ تو آج سفینہ ہی بن گیا یار۔ انہوں نے اپنا نام ہی سفینہ رکھ لیا، سفینہ رضی اللہ عنہ، سفینہ رضی اللہ عنہ۔ اب اگر کسی انسان کو آپ ایسا نام لیتے ہیں جو اس کو برا نہیں لگتا، وہ تو مذاق ہی ہوگا، لیکن اگر اس کو برا لگے گا تو یہ اس کے لیے تکلیف ہے، اور کسی مسلمان کو ستانا شریعت میں حرام ہے۔ ایسا مذاق آپ کو بالکل نہیں کرنا چاہیے جس سے کسی کو چڑ لگے، جو کوئی پریشان ہو۔ اسی طرح مذاق ایسا نہ ہو جس سے دوسرا آدمی جو ہے وہ گھبرا جائے، پریشان ہو جائے۔ ایک دفعہ ایک صحابی سوئے ہوئے تھے، تو کچھ صحابہ نے مذاق کیا کہ اس کے تیر نکال کر چھپا دیے۔ وہ اٹھے، انہوں نے دیکھا میرے تیر کہاں گئے، وہ گھبرا رہے ہیں، کبھی ادھر بھاگ رہے ہیں، کبھی ادھر بھاگ رہے ہیں، اور یہ ہنس رہے ہیں جنہوں نے چھپایا تھا، چونکہ مذاق کیا تھا، بعد میں ان کو دے بھی دیے۔ جب حضور کو پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یحل لمسلم ان یروع مسلما، کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں کہ دوسرے مسلمان کو یوں پریشان کرے کہ آپ نے ان کو کیوں ستایا، کیوں پریشان کیا۔ تو یہ جو ہنسی مذاق میں کسی کی چیز چھپا دیتے ہیں اور بعد میں اسے دیتے نہیں ہیں، پھر وہ ڈھونڈتا ہے، منتیں کرتا ہے، پھر اس کو دیتے ہیں، ایسا مذاق دوسرے آدمی کے لیے تکلیف کا سبب بن جاتا ہے۔ تو بھئی ایسا مذاق نہیں کرنا چاہیے۔ اسکول میں جب چھٹیاں ہوتی ہیں نا، یہ سمر ویکیشنز ہوتی ہیں، تو ہمارے دور میں ایسے ہی ہوتا تھا، تو وہ ٹیکوں میں سیاہی بھر لیتے تھے، سب کے اوپر سیاہی پھینکتے تھے، بھی چھٹیاں ہو رہی ہیں، سب کے کپڑے گندے کرنا۔ اب جس کی وردی گندی ہو گئی ہے وہ بیچارہ خوش ہوگا یا پریشان ہوگا؟ اسے تو غصہ آئے گا بھی یہ کیا کیا ہوا ہے۔ تو ایسا مزاح جو دوسروں کو تکلیف دے یہ شریعت میں بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ اب دیکھیے یہ موٹی موٹی صورتیں تھیں کہ جس کے اندر رہ کر ہم جو بھی ہنسی مذاق کریں گے انشاءاللہ وہ ہماری محبت کے بڑھنے کا ذریعہ بنے گا، اللہ کو راضی کرنے کا سبب بنے گا، اور یہی وہ مزاح ہے جس کو سنت کہا جاتا ہے۔ اگر ان حدود سے نکل جائیں گے پھر یہ مزاح سنت نہیں، خلاف سنت ہے، یہ شریعت نہیں بلکہ غیر شریعت بن جاتا ہے۔
اور ایسے مذاق کی شریعت ہمیں بالکل اجازت نہیں دیتی۔ تو اب نیت کر لیں کہ آئندہ وہ مزاح کریں گے جس سے ہم ایک دوسرے کو خوش کرنے والے بنیں، وہ مزاح کریں گے جس سے ایک دوسرے کو راحت دیں، ایک دوسرے کو تکلیف نہ دیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔